حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئے تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ یہ شروع کیا کہ اچانک کی آمد سے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ نہ ہو سکے۔ انہی دنوں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو مجھے کہتا اے محمد اے محمد۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک نور نظر آتا ہے، وہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بات پیش نہ آئے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ وہی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آپ کا ہمدم بنا دیا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ پاک نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار ہیرا میں چلے جاتے، وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائیے، میری طرف تشریف لائیے۔ یہ اللہ کے رسول، اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے۔ آپ جو بھی کھانا ساتھ لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تھا تو گھر تشریف لے آتے۔ وہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے، ان میں کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ انہیں کھانا کھلاتے۔ غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس طرح کرتے تھے، روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی ہے۔ علماء کرام نے اپنا اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے۔ وہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا۔ پھر آخر کار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ اور ربیع اول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا۔ 8ویں اور تیسری تاریخ بھی روایت میں آئی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نہیں آئے تھے۔ جس صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی، اور پیر کی ہی صبح آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، پیر کے دن روزہ رکھا کرو، کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اور پیر کے ہی دن مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ اب اس وقت نیند میں تھے۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی رومال تھا، اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے اس زور سے بھیجا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر سے کہا، پڑھیے۔
یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی وہ آیت پڑھی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھیں تو بسم اللہ کہہ لیجیے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجیے۔ آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہے جسے اپنے پڑھے لکھوں کو قلم سے تعلیم دی۔ عام طور پر انسان کو دوسروں ذریعے سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان آیاتوں کو اس طرح پڑھا دیا جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا، ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی وہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ بہت سی روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف آوری سے پہلے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوایا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس جا کر حضرت یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے۔ اسی لیے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئی۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جملات بھی بتایا، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری باتیں سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو اس میں کوئی شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، اس پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب یہ ہے وہ ذات ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا تھا، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ جبرائیل کا نام سن کر بھی حیرت ہوئی، اسی لیے کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا اور پھر کہا تھا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، میں اس وقت آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف پہنچائیں گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑے جائیں گی، آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا، اللہ کی دین کی حمایت کروں گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا کیا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، اسی لیے جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا ہے اس پر ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت باتیں نبوت کی ابتدا ہے،
یہ اس امت کے نبی ہیں، لیکن اس کے کچھ مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں ہجون کے مقام پر دفن کیا گیا، کیونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا، اس کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ بن نوفل سے ملاقات کے بعد آپ کا تشریف لے آئے، اس کے بعد ایک مدت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے۔ اب درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ کی یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے، ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کے ختم کریں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہے۔ یہ کلمات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا آپ بے قرار ہو جاتے، رنج و غم محسوس کرتے، اسی طرح پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے، آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وہی ہوئی، سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتری، ایک کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو، تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ، پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اسی طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم میں دیا گیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔